اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی عدت کی مدت 130 دن ہے۔ 27 فروری جو ہے نا وہ ڈے 1 کاؤنٹ ہوگا، تو انگریزی حساب سے گنتی کر لیں، 130 دن وہ پورے کر لیں۔ تو جب 130 دن پورے ہو گئے، اس کا مطلب ہے عدت کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ عدت میں کیا تھا؟ گھر میں رہنا تھا۔ عدت میں کیا تھا؟ سوگ کرنا تھا، زینت نہیں کر سکتی تھی، میک اپ نہیں کر سکتی تھی، نئے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، آگے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، چونکہ آپ نے بتایا کہ وہ بڑی عمر کی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ شادی نہ ہی کریں، اور بڑی عمر کی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ حاملہ بھی نہ ہوں، اسی لیے میں نے 130 دن عدت کی مدت بتائی ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت کی مدت یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ یہ حاملہ نہیں ہے تو 130 دن پورے کریں گی۔ اور اگر چاند کی پہلی کو انتقال ہوا ہوتا تو پھر میں نے کہنا تھا 4 ماہ اور 10 دن، باتیں وہ بھی تقریباً اتنے ہی ہیں، 130 دن۔ تو یہ اپنے پورے ہو گئے۔ جب عدت کی مدت پوری ہو جائے، عدت ختم ہو گئی، کوئی بھی ختم دلانا، کوئی نئے کپڑے خرید کر پہننا، کوئی کسی کے گھر جانا، کچھ بھی ضروری نہیں ہے، کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ پہلے نئے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، اب پہن سکتی ہے، تو اب چاہے تو اس دن نیا کپڑا پہن لے یا نیا نہ پہنے، نارمل کپڑے ہی پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میک اپ نہیں کر سکتی تھی، اب کر سکتی ہے، کرنا چاہے تو کر لے، نہیں کرنا تو نہ کرے۔ بعض عورتیں میکے جاتی ہیں، ملنے جاتی ہیں رشتہ داروں کو، جائز ہے، مگر ضروری نہیں ہے کوئی جانا ہی جانا، مطلب ضروری نہیں ہے۔ نکاح کی پابندی تھی کہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، اب اگر کرنا چاہے کوئی عورت، بعض جوان بھی ہوتی ہے نا، تو وہ اب چونکہ پابندی ختم ہو گئی ہے، اب جہاں چاہے شریعت کے مطابق وہ نکاح کر سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔